بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی کے مصادر۔ بنیادی طور پر فقہ حنفی کے مصادر کے 3 حصے کیے گئے ہیں، یعنی بنیادی طور پر فقہ حنفی کے مصادر 3 ہیں۔ نمبر 1 مسائل الاصول، نمبر 2 مسائل النوادر، نمبر 3 فتاوی اور واقعات۔ اب مسائل الاصول سے مراد کون سے مسائل ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مختصراً مسائل الاصول کے تعلق سے جانیں گے۔ نمبر 1 مسائل الاصول، جن کو ظاہر الروایہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ فقہ کی کتابوں میں بارہا دیکھا ہوگا کہ یہ مسئلہ ظاہر الروایہ میں سے ہے، یہ مسئلہ ظاہر الروایہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر الروایہ کا لفظ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، تو مسائل الاصول ہی کا دوسرا نام ظاہر الروایہ ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر ظاہر الروایہ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر مسائل الاصول کہیں استعمال ہو تو سمجھ جائیں اس سے مراد وہی ظاہر الروایہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ظاہر یہ مضاف ہے اور روایہ مضاف الیہ، یعنی یہاں پہ ترکیب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر روایہ کی طرف مضاف ہے، لیکن حقیقتاً ظاہر جو ہے یہ روایت کی صفت ہے، یعنی حقیقتاً یہاں ترکیب توصیفی ہے، صفت کو مضاف بنا دیا گیا ہے اور موصوف کو مضاف الیہ بنا دیا گیا ہے۔ اصل میں ہے روایت ظاہرۃ، اب ظاہر کو مضاف بنا کر کے روایت کی طرف اضافت کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ خیر، نمبر 1 مسائل الاصول، جن کو ظاہر الروایہ بھی کہتے ہیں۔ اب ظاہر الروایہ سے کون سے مسائل مراد ہیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ائمہ مذہب یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہیں۔ ائمہ مذہب سے مراد کون ہے؟ یہ تینوں امام، یعنی امام اعظم اور صاحبین، ان تینوں کو ائمہ مذہب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کتاب میں دیکھیں کہ ائمہ مذہب کے نزدیک ایسا ہے، یعنی ائمہ مذہب سے مراد یہ تینوں ہیں، امام اعظم اور صاحبین، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ۔ خیر، تو ظاہر الروایہ کون سے مسائل کو کہیں گے؟ ایسے مسائل کو جو کہ ائمہ مذہب سے مروی ہوں، اور ائمہ مذہب سے مراد کون ہیں؟ امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ۔ خیر، یہ وہ مسائل ہیں جو ائمہ مذہب یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہیں۔ ان 3 حضرات کو ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، 3 ہیں تو اس لیے ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ سے مراد بھی یہ تینوں ہیں۔ اگر کہیں پہ کہا جائے کہ ائمہ ثلاثہ اس پہ متفق ہیں یا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایسا ہے، تو ائمہ ثلاثہ سے مراد فقہ حنفی میں امام اعظم اور صاحبین ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی مندرجہ ذیل 6 کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ ظاہر الروایہ انہی مسائل کو کہیں گے جو کہ ائمہ مذہب سے مروی ہوں، اور وہ مسائل انہی 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں موجود ہوں، تبھی ہم ان مسائل کو ظاہر الروایہ مسائل کہیں گے یا مسائل الاصول کہیں گے۔ اب وہ 6 کتابیں کون سی ہیں، یہاں ہم کتابوں کا نام ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 مبسوط نام کی کئی کتابیں ہیں، ایک ہے مبسوط سرخسی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو ہے مبسوط سے مراد امام محمد کی جو مبسوط ہے۔ اور فقہ حنفی میں جب مطلقاً مبسوط کہا جائے تو اس سے مراد مبسوط امام محمد، یعنی امام محمد کی جو مبسوط ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ نمبر 2 الجامع الصغیر، نمبر 3 الجامع الکبیر، نمبر 4 الزیادات، نمبر 5 السیر الصغیر، نمبر 6 السیر الکبیر۔ یہ 6 کتابوں کے نام تمام لوگوں کو یاد ہونے چاہیے، تمام طلباء کو چاہیے کہ ان 6 کتابوں کے نام یاد کر لیں: المبسوط، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، الزیادات، السیر الصغیر، السیر الکبیر، ٹھیک ہے۔ تو ان 6 کتابوں میں جو مسائل ہیں ائمہ مذہب سے جو مروی ہیں،
انہیں کہتے ہیں ظاہر الروایہ، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر الروایہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کتابوں میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں عام طور پر وہ مسائل یا تو متواتر یا پھر شہرت کے ساتھ مروی ہیں، تواتر کے ساتھ یا پھر شہرت کے ساتھ مروی ہیں۔ اور تواتر کسے کہتے ہیں، شہرت کسے کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تواتر یعنی کسی بات پہ اتنے لوگوں کا اتفاق ہو جانا کہ تمام لوگ جھنڈ پر جمع نہ ہو سکیں، تمام لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور لوگ اتنے ہیں کہ وہ اتنے لوگ جو ہیں عقلاً کبھی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، اسے تواتر کہتے ہیں۔ اور شہرت کا معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں، ہر طبقے میں جو ہے کم از کم اس کے راوی 3 رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حد شہرت کی اور بھی تفسیر ہے۔ خیر، حاصل یہ کہ ان کتابوں میں جو روایات ہیں وہ تواتر یا شہرت کے ساتھ مروی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے انہیں ظاہر روایہ کہتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں ان کو ظاہر روایہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ سے شہرت کے ساتھ قابل اعتماد راویوں کے ذریعے منقول ہیں۔ ان کو ظاہر روایہ اس لیے کہتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ سے شہرت کے ساتھ، شہرت کی تعریف آپ کو بتا دی گئی، شہرت کے ساتھ قابل اعتماد راویوں کے ذریعے منقول ہیں۔ یہ مختصراً مسائل الاصول یعنی جو فقہ حنفی کے 3 مصادر ہیں ان میں سے جو پہلا مصدر ہے اس کے تعلق سے ہم نے مختصراً گفتگو کی۔ انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل ان 6 کتابوں میں سے ہر کتاب کے تعلق سے قدر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔